صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے اور فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا چھوڑ کر باقی سب عمل کیا ہے، صرف زنا نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت سے میں نے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے، اور میں نے سوائے جماع کے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، زنا چھوڑ کر باقی سب کچھ کیا، آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجئے، سزا دے دیجئے، کیا میری سزا ہوتی ہے گناہ کی؟ ٹھیک، اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے، کہا، حضرت عمر نے کہا، جس گناہ کو تم نے چھپ کر کیا تھا، کاہے کو آ کر بتایا لوگوں کے سامنے، توبہ کر لیتے اپنے رب سے خاموشی میں۔ زنا کی تو سزا ہے، اس کی کوئی حکم نہیں ہے نا، یہ تو گناہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ہے۔ تو کہا جو گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا، اب کاہے لوگوں کے سامنے تم نے آ کر بتایا، چھپا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ شخص واپس لوٹ کر آیا، اور واپس آنے کے بعد آپ نے کہا، اس شخص کو کہا اور فرمایا اور کہا، چونکہ وہ شخص آیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھی تھی، چونکہ اس کی آگے کی تفصیلی روایت آگے آ رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ وہ بھی رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کہا اقم الصلاۃ طرفا النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے، ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، چونکہ اس شخص نے نماز پڑھی تھی، آپ نے اشارہ کر دیا نماز پڑھو، مطلب اب تم رب سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کی تو کثرت سے نماز پڑھو۔ اسی جو ہے واقعے کے آگے اور تفصیلات صحیح مسلم میں آتی ہے، وہ تفصیلات ایسی آتی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آیا، آپ کے ساتھ، آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، آ کر اس آدمی نے کہا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد قائم کر دیجئے، میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا، جس سے مجھ پر حد قائم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ اپنا پھیر لیا، وہ سامنے سے آیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے سے آیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے سے آیا، اذان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دی گئی، آپ نے نماز پڑھائی، اس نے نماز ساتھ پڑھی، نماز کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پہ حد قائم کیجیے، میرے سے یہ گناہ ہوئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا اور پوچھا، جس وقت تو گھر سے نکلا تھا تو کیا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا؟ جب تو یہاں کے لیے آیا تھا مجھ سے ملنے، تو نماز کا وقت بھی تھا، تو نے گناہ کیا تھا، وضو کر کے آیا؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو نے نماز بھی پڑھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کہا اللہ نے جو ہے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیری کوئی حد نہیں یاد رکھی۔ تو یہ روایت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوئے ہیں جو پاسٹ میں پچھلی زندگی میں اس نے کیے ہیں، اب لوگوں کے سامنے جا کر رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے کثرت سے نماز ادا کرے، کثرت سے نماز پڑھے، اس لیے کہ نمازیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو ہم نماز کی دیکھیے کتنی فضیلت ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نماز پڑھنے والوں کے بڑے فائدے، اس لیے کہ وہ بہت ساری فضیلتوں کا فائدہ یوں ہی اٹھا لے رہے بغیر سوچے سمجھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ جو فرشتے شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی جگہ اس وقت تک بیٹھا ہوتا ہے، جیسا جہاں نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ جو ہے اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر، اس کو بخش دے، اس پر رحم کر۔ جب کوئی وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، تب جب تک وہ وضو میں رہتا ہے تب تک فرشتے اللہ کے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے معاف کر، اس پر رحم کر، اس کی مغفرت کر، اس کو بخش دے۔